ایک صاحب نے سوال کیا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہوں، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے، اور کیا دو مشرق اور دو مغرب دنیا میں موجود ہیں؟ دیکھیں، قرآن کریم میں اس حوالے سے مختلف آیات ہیں۔ قرآن کریم میں رب المشرق والمغرب بھی ہے، رب المشرقین و رب المغربین بھی ہے، اور فلا اقسم برب المشارق والمغارب بھی ہے۔ یعنی مشرق مغرب کا لفظ مفرد بھی استعمال ہوا ہے، مشرق مغرب کا لفظ تثنیہ بھی استعمال ہوا ہے، اور مشرق مغرب کا لفظ جمع بھی استعمال ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے تو روزانہ سورج ایک ہی جگہ سے اور ایک ہی جگہ طلوع اور غروب نہیں ہوتا، تھوڑے تھوڑے سے فاصلے سے طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ آج اگر سورج یہاں سے طلوع ہوا ہے تو کل تھوڑا سا ہٹ کے یہاں سے طلوع ہوگا، پھر تھوڑا سا ہٹ کے یہاں سے تھوڑا سا اپنی پوزیشن چینج کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر مفرد استعمال ہوا ہے قرآن میں رب المشرق والمغرب تو اس سے جنس مراد ہے کہ جہاں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں سے سورج غروب ہوتا ہے، اللہ سب کا رب ہے۔ جہاں پر رب المشارق والمغارب آیا کہ تمام مشرقوں کا رب، تمام مغربوں کا رب، اس کا مطلب جہاں جہاں سے پورے سال میں مختلف جگہوں سے سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اللہ اس کا بھی رب ہے، اور جہاں جہاں پورے سال غروب ہو رہا ہوتا ہے اللہ اس کا بھی رب ہے۔ جہاں رب المشرقین و رب المغربین قرار دیا گیا تو اس بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ سورج سال میں 2 دن 21 مارچ اور 23 ستمبر، اس کو اعتدال ربیعی اور اعتدال خریفی بھی کہتے ہیں، کہ جب سورج عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 دن ایسے ہیں جس میں سورج عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور پھر موسم گرما کے دوران سورج 2 دن ایسے ہیں اس میں 22 جون اور 22 دسمبر کہ سورج دوسری انتہا سے نکل رہا ہوتا ہے۔ 22 جون اور 22 دسمبر کو 22 جون اور 22 دسمبر کو جو موسم سرما میں یہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، 22 جون کو گرمی میں اور 22 دسمبر کو سردی میں جو غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ 2 مختلف انتہاؤں پہ غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر یہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور پھر اس کی جو اینڈ بالکل ہے وہ یہ کہ یہاں سے طلوع ہوگا، اس سے آگے کہیں سے طلوع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح غروب ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ غروب ہو رہا ہے اور اینڈ میں جا کے وہ زیادہ سے زیادہ یہاں غروب ہو سکتا ہے، اس سے آگے کسی جگہ پہ وہ غروب نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک مغرب ہوا، یہ 2 مغرب، یہ دوسرا ہوا، یہ ایک مشرق ہوا، یہ دوسرا مشرق ہوا۔ اس کا مطلب پورے سال میں ایک دن یہاں سے، ایک دن یہاں سے، ایک دن یہاں سے، اینڈ آ کے یہیں سے طلوع ہوگا، پھر دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اسی طرح ایک دن یہاں غروب ہوا، ایک دن یہاں غروب ہوا، آتے 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 یہاں غروب ہوگا، پھر دوبارہ واپس ریٹرن ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو گویا 2 مغرب ہو گئے، 2 مشرق ہو گئے، یہ 2 انتہائیں ہو گئی جس کے اندر سورج طلوع اور غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے تثنیہ ذکر کیا کہ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا رب ہے، اس کا مطلب یہ کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جو 2 انتہائیں ہیں ان کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان جو حصہ ہے اس کا بھی رب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ قرآن میں مشرق اور مغرب مفرد بھی استعمال ہوا ہے، تثنیہ بھی استعمال ہوا ہے، اور جمع بھی استعمال ہوا ہے، اور ہر ایک کا اپنا الگ الگ معنی ہے۔